السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے آقا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے اب تمام لوگ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سن رہے تھے، اور اس موسم میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ گھر میں بیٹھے رہ گئے۔ جو لوگ آئے بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی رحمت میں آپ لوگ شامل ہو گئے، اور بیان سن کر ثواب بھی آپ کو ملا، علماء کرام کی زیارت کر کے اس میں بھی ثواب ملا، اور اس محفل میں بیٹھ کر اس میں بھی آپ نے ثواب کمائے۔ بہرحال میں مختصر آپ کے سامنے باتیں رکھ دوں۔ اللہ کا فرمان قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اس زمانے محبوب کی قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے، اس زمانے محبوب کی قسم، والعصر، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے فرماتا ہے اللہ کہ مگر جس نے ایمان لائے اور جو اچھے کام کرے، یعنی انسان دنیا میں گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ اچھے کام کیے وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیں آپ کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا ایمان کے ساتھ رہے اور اچھے کام کرے۔ صبح سے لے کر رات تک آپ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں اور سوال کرے، اپنے دل کو سوال کرے کہ آج صبح سے لے کر رات تک میں نے کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا۔ اب جب انسان اس بات پر غور کرے گا کہ فلاں کام مجھ سے غلط ہوا، فلاں کام مجھ سے ناجائز و حرام کام ہوا، اور فلاں کام اچھا ہوا، تو آپ دیکھیں گے جب غلط کام ہوتا ہے تو دل کو برا لگتا ہے۔ جس کو برا نہیں لگتا وہ تو دل اس کا مردہ ہے، لیکن جو غلطی جس سے ہو جاتی ہے اگر وہ غور کرے اپنے دل کو تو وہ ضرور سوچنے میں مجبور ہوگا، یا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، یہ حرام، یہ ناجائز کام ہو گیا، یہ گناہ کا کام ہو گیا، یا اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ تو انسان اگر غور کرنے لگے تو کبھی بھی اس غلط کام کے طرف وہ انسان نہیں جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو دل کو ذرا سوال کیجیے گا، صبح سے لے کر رات تک کیا کام آپ نے اچھا کیا، کیا کام آپ سے برا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، گزرتے گھر کے قریب آئے تو ایک گھر کو دیکھا۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ فلاں صحابی کا یہ گھر ہے، فلاں شخص کا یہ گھر ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ فلاں شخص کا یہ گھر ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی ظاہر ہوئی۔ آدمی کی شکل میں دیکھیے، آپ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی بری لگتی ہے، کوئی بات، تو آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز آپ کو اچھی، چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کو دیکھ کر ناراضگی ہوئی، ناراض ہوئے، چہرے پر ناراضگی ظاہر ہوئی، وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دن بعد
صحابہ کرام اس شخص سے جن کا گھر تھا ان سے ملے، کہا فلاں دن میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو تمہارا گھر کو دیکھا۔ تو وہ صحابی خوش ہوئے، تو انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے گھر کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کو جب رسول پاک نے دیکھا تو چہرے پر ناراضگی ظاہر ہوئی، خوش نہیں ہوئے، چہرہ ان کا سرخ پڑ گیا۔ وہ صحابی کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس گھر کو کسی چیز سے اس گھر کو ڈھا دیتے ہیں، زمین پر وہ گھر بنا ہوا تھا، اس گھر کو زمین پر گرا دیتے ہیں، گھر دھس جاتا ہے۔ کچھ دن بعد میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، پھر اس صحابی سے ملاقات ہوتی ہے اور صحابی سے پوچھتے ہیں، اور جب گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر گرا ہوا تھا، گھر دھسا ہوا تھا، تو گھر کو دیکھ کر اس صحابی سے پوچھتے ہیں یہاں ایک تمہارا گھر ہوا کرتا تھا تو یہ گھر کیا ہوا؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میں نے سنا کہ جب آپ اس راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے سنا اس گھر کو دیکھ کے آپ خوش نہیں ہوئے، اس گھر کو دیکھ کے آپ کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہوئی، تو میں نے اس گھر کو اس وجہ سے میں نے مٹا دیا، اس وجہ سے میں نے گرا دیا کہ میرے رسول جس سے راضی نہیں، میرا رسول جس سے خوش نہیں، میں اس گھر کو رکھنا نہیں چاہتا۔ ارے یہ گھر تو کیا اگر میری زندگی سے آپ خفا ہو جائے، یہ گھر تو کیا میں زندگی کو آپ کی راہ میں آپ کی محبت میں قربان کر دوں گا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ صبح سے لے کر ایک صحابی ہے جو اچھے بڑے عالی شان گھر کو بنائے لیکن میرے آقا کو پسند نہیں آیا تو اس گھر کو گرا دیے، تو اپنے گریبان میں اپنے دل کو سوال کیجئے، صبح سے لے کر رات تک آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جسے رسول کو پسند ہو، کون سا ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو؟ جو کام آپ کو کرنا چاہیے جو رسول پسند کرے، جو کام آپ کو کرنا چاہیے جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ صبح سے لے کر رات تک یہ غور کیجیے گا کس کام سے اللہ کے رسول ہم سے راضی ہیں، کس کام سے اللہ کے رسول ہم سے خوش ہے، اور کس کام سے اللہ ہم سے ناراض ہے، اور کس کام سے اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہے۔ تو انسان کبھی غلط راہ کی طرف نہیں جائے گا، غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا۔ آج کا انسان کچھ اچھے کام کر دیتے ہیں تو دکھاوا شروع ہو جاتی ہے، اس کے 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو بس اپنے سے چھوٹے آدمی کو وہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ میں ایک اللہ کے ولی کا نام میں ذکر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی آتی ہے، ایک بوڑھی آ کر سوال کرتے دیتے، عجیب سوال دیکھیے، عجیب سوال کرتی ہے۔ اللہ کے ولی ہے، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ بایزید بستامی سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کے دم اچھے ہیں؟ آج کا دور کا انسان ہوتا، کوئی حاجی ہوتا، کوئی نمازی ہوتا، کوئی اچھے ہمارے جیسے لوگ ہوتے، اس طرح کوئی سوال کر دے تو کتنے ناراض ہوں گے۔ اللہ کے ولی ناراضگی ظاہر نہیں ہوئی، وہ صرف ایک بات کہا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں، اس بڑی سے کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تجھے اس وقت میں کیسے دے سکتا ہوں کہ تیری گدھے کے دم اچھے ہیں یا میری داڑھی اچھی ہے؟ سوال کے جواب نہیں دیتے۔ یہ سوال کے جواب تو مرنے کے بعد ہی میں دے پاؤں گا، یہ جواب دیتے ہیں۔ کچھ دن بعد، کچھ سال بعد حضرت کے وصال ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت کرتے ہیں، تو خواب میں وہ بوڑھی عورت کے خواب میں وہ آتے ہیں۔ پھر بوڑھی عورت وہی سوال کرتی ہے کہ بتائیے، میرا سوال وہی تھا، جواب آپ سے نہیں ملا تھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کے دم اچھے ہیں۔ وہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ سن اے بوڑھی، تو نے جواب اس دن سوال کیا تھا، میں نے جواب نہیں دے سکا، لیکن آج تجھے میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ جو ہوا وہ ایمان کے ساتھ ہوا، میرا خاتمہ ہوا ایمان کی حالت میں ہوا۔ میں اکثر میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں گے، جس کی موت
ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، وہی کامیاب انسان ہے، وہی سب سکسسفل انسان ہے۔ اور جو ایمان پر خاتمہ نہیں ہے، نماز پہ نماز پڑھتا گیا، روزے پہ روزہ رکھتا گیا، ایسا ہے حج پہ حج کرتا گیا، اور بھی نیک کام کرتا گیا، لیکن موت کے وقت اگر ایمان کی حالت میں موت نہیں آئی تو اس کا سب عبادت بیکار ہے، سب دولت بیکار ہے، سب روزے بیکار ہے، سب نمازیں بیکار ہے، حج پہ حج کیا وہ بھی بیکار گیا، سب بیکار ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آپ یہ دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ جب میری موت ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ میں اکثر یہ دعا کرتا رہتا ہوں، آپ بھی یہ دعا کریں گے۔ اگر ایمان کی حالت میں، ایمان سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہی دولت مند ہوتے ہیں۔ پیسے والے دولت مند نہیں ہوتے، شہرت والے دولت مند نہیں ہوتے، ایمان والے ہی دولت مند ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ایمان کے ساتھ انتقال کرے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، وہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس کی موت ایمان کے حالت میں نہیں ہوگی، کسی حالت میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے، سب کچھ مانگے، مانگتے رہے، لیکن جب آخری بار آئے، آخری وقت میں مانگے تو کہے یا اللہ جب میری موت ہو تو ایمان کی حالت میں میری موت۔ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میری موت جو ہوئی، میرا انتقال جو ہوا ایمان کی حالت میں ہوا، تو میں اب جواب دیتا ہوں کہ تیرے گدھے کے دم سے میری داڑھی سے کیا مقابلہ، جب میری موت ایمان کی حالت میں ہوئی تب جواب دیتے ہیں۔ بایزید کہتے تھے، وہ بری عورت کہتی ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے بایزید تو نے میرے پاس کیا لایا ہے، تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ وہ بایزید کہتے ہیں یا مالک، یا بادشاہ، جب بادشاہ کے دربار میں کوئی غریب فقیر جاتا ہے، کوئی انسان جاتا ہے تو لے کر نہیں آتا، مانگنے آتا ہے، یا اللہ تیری رحمت کا میں طلبگار ہوں، تیری رحمت مانگنے آیا ہوں، مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولی جس کی بارگاہ سے دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ولی ہے، وہ ایسے ولی ہے، اللہ کے ایسے ولی ہے کہ وہ جب کے لیے دعا کر دے وہ جنتی بن جائے۔ وہ کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ نماز لے کر آیا ہوں، نہ روزے لے کر آیا ہوں، نہ زکات لے کر آیا ہوں، نہ نیک اعمال لے کر آیا ہوں، میں آیا ہوں تو تیرے رحمت کا طلبگار بن کر آیا ہوں، مجھے رحمت عطا فرما۔ تو اللہ نے میری رحمت، اللہ نے اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو بخش دیا، اور مجھے بے حساب مجھے بغیر حساب کے مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا، بغیر حساب کے مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے ولی۔ اور ہم آپ اچھے کام کر لیتے ہیں، تھوڑے سی نماز پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا زکات دے دیتے ہیں، خیرات کر لیتے ہیں یا حج کر لیتے ہیں، بس ہمارے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر اور کون ہے۔ یا مال اگر آ جاتا ہے، دولت اگر آ جاتی ہے، تو دولت آ جانا یہ آپ کے لیے رحمت نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ قارون اور شداد، نمرود، یہ سب فرعون، یہ سب بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کی حالت دیکھیے، کوئی نام لے بھی نہیں لیتا، اگر لیتا ہے تو لعنت کے ساتھ لیتا ہے۔ تو دولت آنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اور ایمان کی دولت آنا یہ سب سے بڑی بات ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، کہنا یہی ہے کہ بے شک انسان، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ اچھے کام کیے وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو ہم کو سب کو چاہیے بزرگان دین سے محبت بھی رکھے اور اچھے کام کرے۔ آپ کو میں نے کہا کہ صبح سے لے کر رات تک یہ سوال کریں گے کہ میں نے جو کام کیا اس کام میں میرے رسول خوش ہے یا نہیں، میرے اللہ راضی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے دل سے وہ جواب آ گیا کہ تو اس نے جو کام کیا اس سے تیرے رسول راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے، تو اس کام کو کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں لانا بھی آپ بند کر دیجئے، دل میں خیال بھی نہ لائے۔ انسان اگر ایسا کرے گا تو وہ سچ مچ اچھا انسان بنے گا، اور جب اس کی موت ہوگی ایمان کے ساتھ موت ہوگی، ایمان کی حالت میں اس کے دنیا سے رخصت کرے گا۔ محترم حضرات، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ابھی میں نے کہا صرف نصیحت میں نے کیا، نصیحت سے بڑی بات ہو جاتی ہے۔ نصیحت اس لیے کرنا چاہیے کہ
اگر ایک بھی انسان، یہ 2-4 لوگوں میں سے ایک بھی انسان بھی عمل کر لے تو یہ پروگرام جتنے لوگوں نے سجایا وہ بھی کامیاب، میرا آنا بھی کامیاب، اور آپ لوگوں کا یہاں اتنے دیر تک بیٹھنا بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں، آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔